جب تو مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف اشارے کرتا ہے میرا آسمان کانپنے لگ جاتا ہے، میری زمین میرے عزیز و جھٹکے دیتی ہے۔ الہی ایک ڈکار کی مار ہے، مالک کائنات ایک جھٹکے کی مار ہے، اجازت دے اللہ پاسا پلٹ دو، الہ العالمین دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، یہ اعتراض آج میرے پہ کرتا ہے، اللہ اکبر، اسے چاہیے تھا میری توحید کی وکالت کرتا، میرے نبی کی ختم نبوت کی وکالت۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، علاقہ بھر سے آئے ہوئے معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، اور جو بھی آج کے اس پروگرام میں جس لحاظ سے جس درجے میں شامل ہوئے، اللہ کریم آپ کی اس کوشش کو، کاوش کو، محنت کو، لگن کو، تڑپ کو، فکر کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے نیک تمنائیں ہیں اور دعائیں ہیں، ان نیک تمناؤں کے دینے میں اور دعاؤں کے کرنے میں کبھی ہم نے آپ کے ساتھ کنجوسی نہیں کی۔ آپ حضرات بھی اپنی محبت کا، زندہ دل ہونے کا اور بحیثیت مسلمان ہونے کا دینی اداروں کے ساتھ ہمیشہ مظاہرہ فرمایا کریں، اچھائی کا، بھلائی کا، تعاون کا، دعاؤں کا، وفاؤں کا، عطاؤں کا، وکالت کا۔ اگر مدارس دینیہ پر کسی محفل کے اندر، دنیاوی محفل میں، نجی محفل میں ان مدارس پر کوئی تنقید کی انگلی اٹھائے تو آپ دفاع کیا کریں، آپ سر ہلا کے ان کی ہاں میں ہاں نہ ملایا کریں۔ چلو ان بد نصیبوں کو مدارس دینیہ سے کچھ نہ ملا، آپ کو تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، حافظ آپ کی نسلوں میں، قاری آپ کی نسلوں میں، ولی آپ کی نسلوں میں، قاری آپ کی نسلوں میں، عالمہ آپ کی نسلوں میں، حافظہ آپ کی نسلوں میں، تو کتنی ساری اللہ کی یہ نعمتیں ہیں جو مدارس دینیہ کی برکت سے ملی۔ ایمان اور تقوی آپ کی نسلوں میں، پرہیزگاری آپ کی نسلوں میں، خدا خوفی آپ کی نسلوں میں، خشیت الہی آپ کی نسلوں میں، محبت اللہ سے، اللہ کا ڈر آپ کی نسلوں میں، تو کتنا کچھ ہے۔ تو اس کے بدلے ہم آپ سے صرف دعا ہی چاہتے ہیں کہ آپ دعا فرما دیا کریں، باقی کوئی کسی سے زبردستی نہیں لے سکتا، زبردستی تو کیا کسی آرام سے بھی نہیں لے سکتا۔ اگر آپ میری ذات کے لیے دیں تو پھر میں آپ کی منتیں کروں، اگر آپ اللہ کی محبت کے لیے دیں تو پھر وہ مالک ہے، بے نیاز ہے۔ اگر اس کی مرضی کے بغیر دینی مجالس میں، اس کے پروگرام میں، اس کے دین کی محفلوں میں کوئی آ نہیں سکتا تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی اپنی جیب میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا۔ وہ بے نیاز ہو، زمین آسمان کا مالک ہو، سورج چاند اور ستاروں اور ان کی روشنی اس کے قبضے کے اندر ہو، ہر چیز پر اس کی قدرت کا امر ہو، ہر چیز کو جیسے چاہے وہ کر کے رکھ دے، وہ کیا ہمارے پیسوں کا بھی، کہ آپ سوچے تو صحیح، 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، 500 روپیہ، 10 روپیہ، یہ ہمارے پیسوں کا محتاج ہے؟ جو کہہ رہا زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنائے، سورج چاند ستارے میں نے بنائے، یہ ساری انسانیت، یہ ساری مخلوق میں نے تخلیق کی، میں نے بنائی، کوئی ہے جو میری برابری کر سکے؟ اگر اس کی تخلیق میں بھی برابری کرنی کوئی نہیں کر سکتا تو اس کے غنی ہونے میں، اس کے قادر ہونے میں، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے میں بھی کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ کم از کم جب اس کی طرف سے کوئی بندوں کے لیے مطالبہ ہے تو اپنی جیبوں کو نہ دیکھا کرو، اس کی شان دیکھا کرو۔ شان تو یہ ہے کہ اپنی جسم کی رگوں کے جتنے خون کے قطرے ہیں سارے اس پہ قربان کر دیں، مال جان قربان کر دیں، جو کچھ ہے ہمارے پاس قربان کر دیں۔ آپ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، ایک لاجک، ایک بات میری سمجھ کے اندر نہیں آتی۔ اگر میں یہاں شعر پڑھوں کہ جس طرح نعت خان پڑھتے ہیں کہ تن من تے دھن اولاد بھی واری حضور تو سوچا نہ ذرا آزمایا صدیق نے، تو آپ کے بغلوں سمیت ہاتھ کھڑے، واہ 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 واہ۔ تو یہ پیغام صدیق صرف اپنی ذات، اپنے گھرانے کو نہیں، ساری امت کو دے کے گیا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام سے محبت کے رشتے کو نبھانے کا وقت آ جائے تو پھر اپنی جیبوں کو نہ دیکھنا، میرے گھرانے کو دیکھنا، میں نے سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا تھا۔ وہ صحابیہ جس کا ذکر علماء اپنے پروگرام میں، اپنے بیانات میں کرتے ہیں کہ جس کا شوہر بھی، جس کا بیٹا بھی، جس کا بھائی بھی اور جس کا باپ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، وہ ہر ایک کی شہادت کے بعد یہ پوچھتی بتاؤ حضور کا حال کیسا ہے؟ خنسا جیسی بیٹوں کی قربانی دینے والی عورت، وہ بھی یہ پوچھ رہی اگر حضور ہے تو پھر سب کچھ قربان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ جب اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، مدارس دینیہ کے لیے اگر کہیں آواز لگے
تو اپنے حال کو نہیں دیکھنا، صحابہ کے ایمان اور محبت کے معیار کو دیکھنا. ایسا ان کا معیار کیا تھا کہ قرآن کریم بھی بول پڑا، اللہ بھی کہہ رہا ہے اور قرآن بھی میرے عزیزو اپنے اپنے انداز میں کہہ رہے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میرا محبوبہ یہ میری طرف سے اعلان کر دے، یہ میری طرف سے پیغام دے دے قیامت تک آنے والے انسانوں کو. اگر یہ تیرے سے پوچھے ایمان کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، ایمان کا ذائقہ کیسا ہونا چاہیے، ایمان کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان سے کہہ دو ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے یار ایمان لے کے آئے. ایمان تو آپ بھی لے کے آئے، میں بھی لے کے آئے، آپ کے میرے اماں ابا لے کے آئے، بہن بھائی لے کے آئے، لیکن صحابہ کے ایمان کے تذکرے اللہ کے قرآن میں کیوں بیان کیے گئے؟ میرے عزیزو جب اللہ اس کے رسول کی محبت کی باری آتی ہے، پہلے میں اپنی دکان کو دیکھتا ہوں، پہلے میں اپنے کاروبار کو دیکھتا ہوں، پہلے میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہوں، اپنے کنبے کو دیکھتا ہوں، اپنے حالات کو دیکھتا ہوں، اپنے خاندان کو دیکھتا ہوں. کبھی جوان بچیاں میرے سامنے آ جاتی ہیں، کبھی بچوں کی نوکری میرے سامنے آ جاتی ہے، کبھی میری بیماری میرے سامنے آ جاتی ہے، کبھی گھر کی ڈیلیوری میرے سامنے آ جاتی ہے، کبھی کچا مکان مجھے نظر آنے لگتا ہے، کبھی دکان مجھے نظر آنے لگتی ہے. آپ کے اور صحابہ کے ہمارے ایمان اور صحابہ کے ایمان میں ہی فرق تھا. میرے عزیزو جب آواز لگے ہمیں مکان نظر آتا ہے، جب آواز لگا کرتی تھی صحابہ کو آمنہ کا لال نظر آتا تھا. کتنا فرق ہے. اگر کوئی بندہ سخاوت کرتا ہے، اگر بندہ کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اگلا بندہ بچ جائے اسے شاباشی دینے کے، اگلا بندہ بچ جائے اسے میرے عزیزو اسے اپریشیٹ کرنے کے، اگلا بندہ اس کو اور اس کے دل جوئی کرنے کے، بلکہ کہے گا یار اتنا بھی نہیں کیا کرتے، یار ذرا تھوڑا سوچ سمجھ لیا کر، آنے والے وقتوں کے اندر پتہ نہیں کیا حالات ہے، آنے والے وقتوں کے اندر پتہ نہیں کیا حالات ہے، آنے والے وقتوں کے اندر پتہ نہیں کیا مزاج بنے گا. یار تو بے وقوفی والی باتیں کرتا ہے، بچوں والی باتیں کرتا ہے. اللہ جل شانہ نے فرمایا دے، لیکن اتنا تو نہ دے کہ تیرے بچے یتیم ہو جائیں، تیرے بچے فقیر ہو جائیں. اللہ اکبر. یا تو بے وقوف ہے. یہی بات تو وہ لوگ کہا کرتے تھے جن کو مالک کائنات نے منہ توڑ جواب دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. کہا کرتے تھے تن کے کپڑوں کا سودا کر دیا، مال اولاد کا سودا کر دیا، جان قربان کر دی، کنبے برادری کو قربان کر دیے. انہوں نے کچھ نہ دیکھا بلکہ آپ نہ اپنا حال نہ دیکھا کہ ایسے لوگ عقل مند نہیں ہوا کرتے، ایسے لوگ بے وقوف ہوا کرتے ہیں. رب العالمین نے جب دیکھا نبی کے غلاموں کو بے وقوف کہا جا رہا ہے، مالک کائنات نے قرآن پاک میں ڈانٹ دیا، الا انہم هم السفہاء. او لوگو میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف نہ کہو، ان کے بڑھتی ہوئے محبت اور ایمان کو دیکھ کر تم جلتے ہو، تمہارے سے بڑا کائنات کے اندر بے وقوف کوئی نہیں. یہ آج کے دور کے اندر تمہیں سمجھاتے نہیں. کوئی مسجد بنانے کا مشورہ کرے گا، کہے گا تو نے دین کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. کوئی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا کسی سے مشورہ کرے گا، کہے گا یار سارے بنائے گا ایک آدھا بنا دے. نعرہ تکبیر. کھڑے ہو جاؤ. نعرہ تکبیر. استقبال کیجئے سرزمین مظفر گڑھ پر تشریف فرما ہے قائد وفاق المدارس العربیہ بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. قائد وفاق المدارس العربیہ پاکستان آیت الخیر حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری. آیت الخیر حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری. ہم سرزمین مظفر گڑھ پر قائد وفاق کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اپنی زبان میں کہتا ہوں سجن آمن تاکھی ٹھرن. میں انتہائی صمیم قلب سے شکر گزار ہوں میرے محبوب قائد وفاق المدارس العربیہ پاکستان. آج اس چھوٹے سے قصبے کے اندر، چھوٹے سے ادارے کے اندر اصل قائد وہی ہوتا ہے جو بڑے ادارے کی بھی فکر کرے، چھوٹے ادارے کی بھی فکر کرے. اللہ تبارک و تعالی میرے قائد کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح عظیم باپ کے عظیم فرزند برادر مکرم حضرت مولانا احمد حنیف جلندری صاحب دعوت برکات و ملالیہ
آپ حضرات میں تشریف رکھیں، اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. نائب مدیر جامعہ خیر المدارس ملتان ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد مختصر سا بیان میرے برادر حضرت مولانا احمد حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا. اس کے بعد قائد وفاق المدارس کا بیان ہوگا. اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. بیٹھیے بھائی بیٹھیے. تمام ساتھی بھی تشریف رکھو. حضرت صدیقی سیادہ جان شروع ہے ماشاءاللہ. انسان تو اپنا مال جان وہاں لگاتا ہے، اپنی محنت اپنی صلاحیتوں کو وہاں میرے عزیزوں استعمال کرتا ہے جب اسے فائدہ نظر آئے. رات کو پیسہ لگائے صبح فائدہ نظر آئے، دن کو پیسہ لگائے شام کو فائدہ نظر آئے. اور آپ کو بھی ایسی بولیاں بولنے والے بہت سارے نظر آئیں گے. آدھے گھنٹے کے بعد دیکھنا 2 کا 4 ہو جائے گا، 4 کا 2 ہو جائے گا. لیکن مالک کائنات قرآن کریم میں جس فائدے کا اعلان کر رہے ہیں اس کی ضمانت کون دے رہے؟ سارے نبیوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے فرما رہے ہیں او لوگو اللہ وعدہ کر رہا ہے اور آمنہ کا لال اس وعدے کے درمیان ضامن بن رہا ہے. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے وعدہ فرمایا گیا. میرے عزیزو روتے ہوئے کو ہنسانے پر وعدہ فرمایا گیا. بھوکے کو کھانا کھلانے پہ وعدہ فرمایا گیا. 2 لڑووں میں صلح کروانے پہ فائدہ کروایا پہ میرے عزیزو وعدہ فرمایا گیا. میرے عزیزو یہ بھی تو ارشاد فرمایا تھا او لوگو سلام کو عام کر دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، لڑے ہوئے میں صلح کرا دو، رات کو خدا کو مصلی پہ کھڑے ہو کے دکھا دو. جو یہ کام کرے گا میرے عزیزو ہنستا ہوا قیامت کے دن جنت الفردوس کے اندر چلا جائے گا. یہ تو غیب کے وعدوں کا یقین بتلانے کے لیے اللہ کا قرآن بار بار جوڑ کے کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. نمازوں کے سجدے پہ زور ہے میرے عزیزو. وہ بھی نمازیں ایسی پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. اس سے پہلی والی بات الذین یؤمنون بالغیب ایمان والے، غیب پر ایمان لانے والے اور اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ان کو دیا. مالک کائنات نے اعلان فرما دیا اے میرے بندو ساون والا میں عیدگاہ دارالعلوم میں آنے والوں، اللہ اکبر کابرین کی زیارت کرنے والوں، میں نے کب تمہارے سے تمہارا مال مانگا؟ میں نے کب تمہارے سے تمہاری محنت کا مال مانگا؟ میں نے تو اسی مال کے مانگنے کا تقاضا کیا جو مال میں نے اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمایا. اگر تمہیں اپنی محنت پہ بھروسہ، اگر لوگ محنت پہ بھروسہ کرتے تو دنیا کے اندر کسی کا چولہا نہ بجھتا. اگر لوگ اپنی ذات پہ بھروسہ کرتے دنیا کے اندر کوئی بیمار نہ ہوتا. اگر تم لوگ اپنی ذات پہ بھروسہ کرتے کسی کی بچی کو طلاق نہ ہوتی. اگر میرے عزیزوں لوگ اپنے آپ پہ بھروسہ کر لیتے کسی کا کاروبار تباہ نہ ہوتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اے بندے تجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ تیرے پر تیرے گھرانے پر جو ہو رہا ہے یہ سارا اللہ کا فضل ہو رہا ہے. کس جان پر، کس حال پر، کس جسم پر، کس طاقت پر بھروسہ کر کے بیٹھا. ہلکی سی آنکھ کا نور پھیکا کر دوں ساری دنیا زور لگا کے اسے تیز نہیں کر سکتی. اگر تیری زبان کے اندر کوئی لکنت پیدا کر دوں تیری زبان کی گرہ کو کھول کوئی نہیں سکتی. اگر میں تجھے معدے کا مریض بنا دوں کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. ہلکا سا ٹانگوں کا پیچ ہلا دوں بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا. میں وہ خدا ہوں. یہ انگلیاں کسی اور کو دکھایا کر، یہ اشارے کسی اور کو دکھایا کر، یہ بار بار انگلیوں کا مٹکانا مجھے اچھا نہیں لگتا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اگر میں کرنے پر آ گیا ان انگلیوں کو توڑ مڑوڑ کے ایسا کر دوں گا پانی کا گلاس سامنے پڑا ہوگا پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. خبردار یہ کپڑوں کی چمک کسی اور کو دکھایا کر، یہ گاڑی کی لہریں بہریں کسی اور کو دکھایا کر، خبردار یہ پیسے کی دھوس کسی اور کو دکھایا کر. آج تو مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، آج تو اپنے جسم پہ مٹی کا ذرہ برداشت نہیں کرتا. آج کسی کا موٹر سائیکل تیری گاڑی کے آگے آجے برداشت نہیں کرتا. کسی سائیکل والے کو تو اپنے منہ نہیں لگاتا، کسی ریڑھی والے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا. خبردار خبردار میرے کار سے بچیو، میرے غصے سے بچیو. اور کپڑے پہننے والوں اور صدارتوں کی سیٹوں پہ بیٹھنے والوں، لوگوں سے ہاتھ ملانا گناہ کبیرہ سمجھنے والوں، میں وہ خدا ہوں اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا پیمپر بندھوا کر تمہیں بسترے پہ لٹا دوں اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا. جب چاہتا ہے میں نے تیرا کیا بگاڑا میرے پہ اعتراض کر دیتا ہے. فصل تیری خراب ہو اللہ نے کیتا، بیماری آ جائے اللہ نے کیتا، بچہ پیدا نہ ہو اللہ نے کیتا، کاروبار میں نقصان
نقصان ہو اللہ نے کیتا، پچھلے سال پیداوار بڑی نہیں تھی اللہ نے کیتا، اب پیداوار دگنی ہوگی اب بھی تو بتا یہ سارا اللہ نے کیتا، ذلتوں کے نقشے سے نکال کر عزت ہوں اب بھی تو بتا اللہ نے کیتا۔ اللہ اکبر، تو نے مانگی نہیں بغیر مانگے اولاد کی فراوانی لین لگا دوں اب بھی تو کہ اللہ نے کیتا۔ کہاں سے اٹھایا تھا؟ ایک گاؤں میں ایک جھگی کے اندر رہتا تھا، مٹی کے اندر تیرے کپڑے ہر وقت بھرے ہوتے تھے، مٹی کھایا کرتا تھا، کہاں جا کر میں نے اپنی نعمتوں سے تجھے نواز دیا، اب تو کہہ رہا پیسے نے کیتا، ابو نے کیتا، حکومت نے کیتا، عہدوں نے کیتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب تم مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف اشارے کرتا ہے میرا آسمان کانپنے لگ جاتا ہے، میری زمین میرے عزیزوں جھٹکے دیتی ہے، الہی ایک ڈکار کی مار ہے، مالک کائنات ایک جھٹکے کی مار ہے، اجازت دے اللہ پاسا پلٹ دو، الہ العالمین دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، یہ اعتراض آج میرے پہ کرتا ہے، اللہ اکبر، اسے چاہیے تھا میری توحید کی وکالت کرتا، میرے نبی کی ختم نبوت کی وکالت کرتا، کہ اس کی وکالت میں نے نہیں کی۔ جب میں نے اس کے مٹیریل کو آسمان کی مخلوق کے سامنے رکھا تو کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور اپنے بارے میں کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، میں نے کہا تھا تمہاری عبادتیں اپنی جگہ، تمہارے سجدے اپنی جگہ، لیکن جس کو میں نے بنایا اس کے معیار کے بارے میں قَالَ إِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جب زمین پہ بھیڑے کرتوت ہوتے ہوں گے، بیٹی کا حق دبایا جاتا ہوگا، بہن کو دھکے دے کے گھر سے نکالا جاتا ہوگا، سگے بھائی کو عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑے ہو کے انگلیاں اٹھا اٹھا کے الزام دلوایا جاتا ہوگا، ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہوگا، تو تیرا میرا دشمن کہتا ہوگا میں نے کہا نہیں تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، پتہ ہے تیرے بارے میں تو وکالت اتنی کی تھی، اس ظالم نے تو کہا تھا مالک کائنات مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں موت تک، میں قیامت کی صبح تک زندہ رہو، اتنی مہلت دے دے میں انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ صلاحیت کر جاؤں، کیا کرے گا؟ کیا تک ہو سکی زندگی کے آخری سانس تک میں تیرے بندوں کو تیرے سے دور کروں گا، تیری جنت سے دور کروں گا، جہنم کے دروازے میں لانے کی کوشش کروں گا، تیرا نافرمان بنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا یہ چیلنج ہے، کہاں چیلنج ہے؟ فرمایا جا پھر میں نے تیرا چیلنج قبول کر لیا، اگر تو میرے بندوں کو جہنم میں لانے کی، میرے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا تو مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے زندگی کے سال ختم ہو جائیں گے، زندگی کے مہینے ختم ہو جائیں گے، زندگی کے ہفتے ختم ہو جائیں گے، زندگی کے دل ختم ہو جائیں گے، زندگی کے منٹ ختم ہو جائیں گے، سیکنڈوں میں سے چند سیکنڈ باقی رہیں گے، زبان کام کرنا چھوڑ دے گی، آنکھ کام کرنا چھوڑ دیں گے، ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیں گے، اس وقت یہ ہلکے سے اشارے سے مجھے منانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں اسے اتنا معاف کروں گا جہنم کے دروازے سے ہٹا کے جنت الفردوس کے دروازے پہ کھڑا کر دوں گا۔ میں تو ہر جگہ تیرا دفاع کرتا ہوں، تو بھی تو کر۔ مٹی میں ہاتھ ڈالے کہ سونا بنا، بتا میں بناتا کہ نہیں بناتا؟ تجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے تجھے کیسے بنایا۔ پچھلے یہاں کمرے کے اندر ہلکی سی کیل گاڑنیوں دیوار کے اندر ہلکی سی آواز ہتھوڑی کی مارے گا، ٹک ٹک کی آواز آئے گی، اے میرا بندہ یہ میز پرے سرکائے گا، گھسڑنے کی آواز آئے گی، کرسی آگے پیچھے کرے گا، کھڑکنے کی آواز آئے گی، حتیٰ کہ جوتا زمین پہ پھینکے گا جوتے کی آواز آئے گی۔ تجھے پتہ ہی نہ چلا تجھے بنانے والا کون ہے۔ تیری ماں ساگ کاٹ رہی تھی، میں اندر تجھے بنا رہا تھا، تیری ماں پیاز کاٹ رہی تھی، میں تیری آنکھوں میں رنگ بھر رہا تھا، نہ ہلی نہ جلی نہ پھٹکی نہ اٹھی نہ بیٹھی نہ سوئی نہ جاگی نہ در کوئی چیز نہ ہوئی۔ اے بندے تجھے پتہ نہیں تیری ماں لنڈے بازار میں پھر رہی تھی، میں اندر تیرے پارٹ باڈیا پارٹ بنا رہا تھا، تجھے پتہ ہی نہ چلا، تیری ماں تو تجھے خبر ہی کوئی نہ تھی۔ ہلکا سا پیٹ باہر آیا، لوگوں نے کہا مبارکہ مبارکہ، اور نادانوں تمہیں سمجھ نہیں آئی اتنے سے پیٹ کے اندر رحم مادر کے اندر میں نے کتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے بندے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اے بندے اپنے انکاروں کو دیکھ، اپنے نافرمانی کو دیکھ، اور رحم مادر میں میرے بنانے کو دیکھ لے۔ خیال نہیں آتا تجھے
جہاں چاہتا ہے انگلی اٹھا کے میری طرف اشارے، میرے طرف بگاڑا کیا ہے؟ آج سگا باپ تیرے سامنے پڑا ہو، جس بیوی کے ساتھ 30 سال لیٹ کے تم ساتھ لیٹ کے ساتھ بٹھا کے لذتیں لیتا رہا، اگر آج وہ بیمار ہو جائے چرپائی کو ہاتھ نہیں لگاتا، اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کرونا آیا تھا مالک کائنات نے دکھایا نہیں، اگر ابا پہ کرونا آیا بیٹا بھاگ گیا، اماں پہ کرونا آیا بیٹی بھاگ گئی، یار پہ کرونا آیا یار نے محلے سے گزرنا چھوڑ دیا، فرمایا بندے یہ تو میں نے تجھے ایک جھلک دکھائی ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا جس طرح یہ تجھے چھوڑ کے چلے جائے، جس طرح یہ تجھے چھوڑ کے چلے گئے، قیامت کے دل کا نقشہ ہلکا سا میں نے کھینچ دیا، یہاں تو چلو حال ٹیلی فون پہ پوچھتے ہیں، وہاں کوئی ٹیلی فون پر حال بھی پوچھنے والا نہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جب سارے رشتہ دار منہ موڑ جاویں گے اس وقت تو پھر مجھے کہے گا اللہ رحم رحم، اس وقت نہ تیری سنوں گا واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اللہ فرماتے ہیں نہ کبھی دیکھوں گا نہ تیری مدد کروں گا، کبھی انظرون فرمایا اے بندے میں تجھے دیکھوں گا کوئی نہیں، الہ العالمین پھر میں کروں گا کہ وہاں ہزار ہزار سال تک پکارے گا میں تیری نہیں سنوں گا، اس کچی سی زمین پر سامن والا کی دھرتی پر اس چھوٹی سی بستی میں جہاں معیاری سہولیات کوئی نہیں، پانی کا انتظام کوئی نہیں، پڑلوٹ پکے کوئی نہیں، میرے عزیزوں میڈیکل کا انتظام کوئی نہیں، اللہ کیا کرو فرمایا پہنچ جائے یہ کملا، بے شک دھوتی بنیان تو نے پہن رکھی ہے، تیری ٹوپی بھی میلی کسلی ہے، تیرا جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے، تیری جھگی کی دیواریں بھی ڈھیلی ڈالنی ہے، تیری بستر بھی ڈھیلا پرانا پڑا ہوا ہے، تیری چرپائی کی دون بھی کسنے والی ہے، سکی روٹی ہے گھی لگی کوئی نہیں، سالن ہے اس کے اندر نمک مرچے کوئی نہیں، ان حالات کے اندر بندے زمین پر سچے دل سے ایک مرتبہ کہہ دے اللہ، کیا کہہ دے اللہ، اے میرے بندے اس حال کے اندر میں تجھے 70 مرتبہ جی بندہ کہہ کے جواب نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا، یہ اللہ قیامت کے لیے یاد کروائیں گے، ان آوازوں کو اچھی طرح پہچان لو، اللہ اکبر ان کو پہچان لو، قیامت کے لیے ان آوازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، الم یاتیکم نذیر، کیا تجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، متنبہ کرنے نہیں آیا تھا، تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا، کہے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آئے تو تھے لیکن میں نے کہا چلو چلو بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں نے کہا چلو چلو جوان بیٹیاں، حج کا مہینہ آتا تھا، حضرت جلندری صاحب پیغام دیتے تھے میں حج پہ جا رہا ہوں آپ کا کیا ارادہ ہے، حضرت تسا دعا فرمانا، باقی کرتوت میں کرتا رہوں گا، گناہ میں نہیں چھوڑوں گا تو دعا فرمانا، بے حیائی کے اڈے میں نہیں چھوڑوں گا تو دعا فرمانا، میں کسی کی دھی بیٹی کی غیرت اجاڑنے میں کسر نہیں کروں گا تو دعا فرمانا، میں سود کا بازار کرم کرنے پہ دیر نہیں کروں گا دعا نہ فرمانا، فرمایا خدا کے بندو خبردار خبردار، اگر چوری اور سینہ زوری پر تم باز نہ آئے، گناہ کیا گناہ پہ ڈٹائی دکھائی، پھر تمہارے میں جو نیک بندے ہوں گے تم ان سے دعا کراؤ گے میں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کروں گا، یہ مار تو آج پڑ رہی ہے، 50 علماء اکرام میں ان کا خادم درمیان میں بیٹھا ہوں تو کس کس سے دعا نہیں کرواتے، ہر جلسے میں چنی پڑھو جی، شیرنی پڑھو جی، چھوارے پڑھو جی، رب اکبر کی قسم ہے بھئی تو اللہ کا کرم ہے، کس کے پھوک کے اندر کس کے تھوک کے اندر اپنی کرم نوازی فرما دے، اگر چھواروں میں میرے عزیزوں سدھار ہوتا، اگر چنی پڑھنے کے اندر اولاد کا معیار ہوتا تو سارے یہاں بایزید بن اسامی بیٹھے ہوتے، قدم اٹھاؤ محنت کرو، جب لا الہ الا اللہ کی دعوت کا پیغام آیا تو کیا ذمہ داری نبھانی ہے، عرض کی کملی والے ہمارا کیا کام ہے، وہ صحابی جس نے بکریوں کا ریوڑ چھوڑا تھا اور لاٹھی ہاتھ میں لے کے کھڑا تھا، اس وقت مکھڑے مصطفیٰ دے کے کلمہ پڑا کہ کملی والے حکم فرماؤ کیا کروں، فرمایا وہ جہاں یہ ہو رہا ہے وہی تو کرنے لگ جا، کوئی نماز نہ پڑھی کوئی روزہ نہ رکھا، بس اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قدم بڑھایا، مالک کائنات نے قیامت کی صبح تک ان کے نام کو سورج سے زیادہ روشن کر دیا ہے، دوسرا دعا فرماؤ رگڑے ہم دیتے رہے، 200 روپے کی قسط پر لوگوں کی غیرتوں کے جنازے ہم نکالتے رہے، دوسرا دعا فرماؤ، کسی کے بیٹے نے تمنا کر دی ابا پورے محلے والوں کے پاس موٹر سائیکل ہے مجھے موٹر سائیکل لے دے،
یہ اپنی شرافت کے ساتھ موٹر سائیکل کی دکان پہ گیا تو اس کو کھڑے ہو کے حاجی صاحبہ کیا حال ہے، حاجی صاحب کیڑا حال ہے، خود سے فلان ہے. اس وقت تو دھی کا حال بھی پوچھ رہا تھا، بیٹی کا حال بھی پوچھ رہا تھا. حاجی صاحب فصل بھی سناؤ کیا حال ہے، حاجی صاحب فلانے کا کیا حال ہے. حاجی صاحب نے سر کو جاتے ہوئے کہا موٹر سائیکل دا کیا ریٹ ہے. حاجی صاحب اساتے تھساتے خادمہ، حاجی صاحب گھنو، حاجی صاحب لے جاؤ، پیسے دی پرواہ نہ کرو. اب وہ حاجی صاحب نے 500 روپیہ کس لیٹ کر دی، دروازے پہ آ کے اس کی کھڑیا کر رہا ہے. خبردار اپنی اوقات میں رہنا، خبردار اپنے پجامے کے اندر رہنا، خبردار اپنی جتی میں رہنا، خبردار اپنی چادر میں رہنا. کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے، کسی پر تنقید کرنے سے پہلے اس کے معیار کو دیکھ لینا. علماء اکرام نے فرمایا کیا نہیں فرمایا تھا اے بیت اللہ عزتوں کا مالک تو ہے، بلندیوں کا مالک تو ہے، اعزاز کا مالک تو ہے. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، جس کے دل میں خدا اور مصطفیٰ آ گیا، اللہ کی عزت کی قسم اس کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے. رگڑے دے دیے. جس بھائی کو منہ سے ٹافی نکال کے دیا کرتا تھا، سردی کے موسم میں 3 مونگ پھلی کے دانے ہوتے، ایک آپ کھاتا 2 بھائی کو دیا کرتا تھا. یہ وہی تیرا بھائی ہے جو اپنی قمیض کے دامن سے تیری ناک صاف کیا کرتا تھا. یہ وہی بہن ہے جو تجھے گودی میں اٹھا کے پیا کرتی تھی، ہگے بھی اس کی گودی میں کرتا تھا، متے بھی اس کی گودی میں تھا. یہ وہی بہن ہے جو اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کرتی. یہ وہی بہن ہے جس نے تیرے رونے پہ ماں سے چماٹے کھائی. یہ وہی بہن ہے جس نے تیرے رونے پر باپ سے جوتے کھائے. ان پتر نوچا بھانو کیوں نہیں چاندی، برانو کیوں نہیں چاندی. رب اکبر کی قسم ہے اس نے بچپن میں تیرے پخانے پیشاب کا بوجھ اٹھایا، آج 2 روٹیوں کا تو بوجھ نہیں اٹھاتا. تجھے خدا رگڑے کے اندر لے کے آئے گا. تیرے سے اللہ خدا پاک کی قسم سخت انداز میں پوچھے گا. یقین جانو ایسا غصہ آئے گا کہ اللہ اکبر، میدان معاشر میں سارے کانپنے لگ جائیں گے. اس وقت میرے عزیزوں، اس وقت کے خوف و راز سے بچنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کے واسطے زمین پر اللہ سے ڈر جاؤ، وہاں کام آئے گا. اور فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. آج اگر اللہ نے دیا ہے تو ذرا ہوش رکھنا، ہوش رکھنا. تجھے مدرسے والے نظر آئیں، مسجد والے نظر آئیں، ابھی نہ کہنا حاجی صاحب تو سب پہلے آگے ہوئے، حالت فضل کٹی بھی کوئی نہیں، لے جو پڑھ لو جنی لے. خبردار، یہ بڑے کڑوے بول ہیں جو قیامت کے دن میرے مزاج کی تلخیوں میں اضافہ کر دیں گے. بھائی اللہ نے موقع عطا فرمایا. یقین جانو یہ علماء، یہ اکابرین، خدا پاک ان کی عمر برکت عطا فرمائے. یہ حضرات یہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یہ اپنے اکابرین، اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کی عزت کے معیار کو بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت کے اندر آتے ہیں اور یہی آواز لگاتے ہیں. صبح سے لے کر اب تک یہی پیغام چل رہا ہے، اور لوگوں اللہ کے ہو کے جیو، اللہ کے ہو کے مرو. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معیار میں، اولاد میں، کاروبار میں، بیوی میں، بچوں میں، رشتہ دار کو درمیان میں آنے نہ دینا. اللہ کی محبت کے بعد جو کائنات کے اندر جس ہستی سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اس کے بعد اگر یہ محبت کامل ہے، پھر ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، کنبے سے، برادری سے، قوم پرست سے، ہم زبان سے پھر محبت کی گنجائش ہے. خبردار ان کی محبت میری محبت پہ غالب نہ آئے، میری محبت ان کی محبت پہ غالب آ جائے. تو اس محنت اور اس فکر کے لیے مدارس دینیہ کا ایک نظام بچھا ہوا ہے، ایک جال بچھا ہوا ہے جو آپ کے علاقے میں بتاؤ ڈاکٹر یہاں نہیں آتا، وکیل یہاں نہیں آتا، سائنسدان یہاں نہیں آتا، طبی سہولیات یہاں کوئی نہیں. میرے عزیزوں سہولت یہاں کوئی نہیں، لیکن یہ سہولت آپ کے یہاں اس علاقے میں دارالعلوم عیدگاہ سامن والا کے اندر قرآن کی تعلیم کی